ایک اہل تشیع عالم نے دوران تقریر کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جسم سے جدا ہوا تو بھی آپ کٹے ہوئے سر سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے، کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل جھوٹ کا ہے جی، کوئی ایسا ممکن نہیں ہے، اور نہ یہ اس طرح کی کوئی آبزرویشن اس حوالے سے دنیا کے اندر کروائی جائے گی، یہ بالکل جھوٹ بولا ہے جس نے بھی بولا ہے۔ کچھ ملاں کو سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کا نیزے پہ قرآن پڑھنا ہضم نہیں ہوتا، حالانکہ سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کا 45 دن سر نیزے پہ رہا، اور 45 دن ہی سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کے سر مبارک سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی رہی، اور اس تلاوت کی آواز وہی سن سکتا تھا جس کے دل میں سیدنا امام حسین علی مقام کی محبت تھی۔ یزیدی لشکر اس آواز کو کیسے سن سکتا تھا؟ جو دنیاوی اقتدار کے لالچ میں یہ بھول گئے کہ امام حسین علی مقام رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ سیدنا حضرت امام حسین علی مقام پہ تلوار اٹھانا معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ تلوار اٹھانے کے برابر تھا۔ جو بدبخت سیدنا امام حسین کا مقام نہ سمجھ سکے، آپ کی شان نہ سمجھ سکے، وہ آپ کی تلاوت کیسے سن سکتے تھے؟ جنہوں نے اس وقت امام پاک کی تلاوت کی آواز سنی، جاؤ اور جا کر تاریخ اٹھا کے دیکھو، غیر مذہب آپ کی تلاوت کی آواز سن کے مسلمان ہو گئے، عیسائیوں کے پورے گھر مسلمان ہو گئے۔ 45 دن تک یزید کے حواری سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کا سر نیزے پہ لے کر گھومتے رہے، اس کے باوجود آپ کے چہرے کا نور اور رونقیں برقرار رہیں، زخم تازہ رہا اور آپ کے خون مبارک سے خوشبو آتی رہی۔ 45 دن کے بعد آپ کے سر مبارک کو اسقلان میں دفن کیا گیا۔ 500 سال تک آپ کا سر مبارک وہاں پہ دفن رہا۔ اس کے بعد اسقلان میں انگریز کی حکومت آ گئی۔ مصر کا ایک وزیر تھا جو اہل بیت سے بڑی محبت کرتا تھا، اس نے بھاری رقم دے کے انگریزوں کو سر مبارک کو وہاں سے نکالا۔ یہ کام رات کو چھپ کے کیا گیا، ورنہ سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کے چاہنے والے بہت زیادہ جمع ہو جاتے اور اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچانا بڑا مشکل ہوتا۔ رات کے اندھیرے میں آپ کے مزار اقدس کو کھولا گیا۔ سیدنا امام حسین علی مقام کے چہرے پہ اتنا نور تھا، یوں لگ رہا تھا کہ آسمان کا ماہتاب آپ کے مزار اقدس میں اتر آیا ہے، اور آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ کے لگتا تھا جیسے ابھی ابھی آپ نے جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ آپ کا زخم تر و تازہ، جس طرح شہادت کے پہلے دن آپ کے خون مبارک سے خوشبو آ رہی تھی، اسی طرح اس وقت بھی آپ کے خون مبارک سے خوشبو آ رہی تھی۔ 500 سال گزر جانے کے بعد آپ کا چہرہ بالکل تر و تازہ۔ جب لوگ آپ کے مبارک سر کے قریب ہوئے تو لوگوں نے سنا آپ کے سر مبارک سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ آپ کو نیزے پہ سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کا قرآن پڑھنا ہضم نہ ہوا۔ یہ تو 500 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے حسین کے لبوں پہ ابھی بھی قرآن جاری ہے۔ تم کیوں بھول گئے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پھر اسقلان سے سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کے مبارک سر کو نکالا گیا اور مصر کے شہر کہرہ میں دفن کیا گیا۔ قربان جاؤں میں سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کی شان پہ، آپ کا مبارک دھڑ کہیں اور دفن ہے، سر مصر کے شہر کہرہ میں دفن ہے۔ سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کے سر والے مزار پہ کوئی بھی بزرگ آتا، آپ پر سلام پڑھتا تو آپ جواب عنایت فرماتے۔ لوگ اپنے کانوں سے سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کے سلام کا جواب سنتے۔ اگر کوئی بزرگ آ کے کہتا السلام علیکہ یا حسین ابن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے سر والے مزار سے جواب آتا۔ ایک دفعہ آپ کے مزار اقدس پہ ایک بزرگ آئے، انہوں نے سلام پیش کیا، لیکن انہیں کوئی جواب نہ آیا۔ وہ پریشان ہو گئے، گھر گئے، رات بھر کروٹیں بدلتے رہے کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ سیدنا حضرت امام حسین علی مقام نے سلام کا جواب نہیں عنایت فرمایا۔ پوری رات بے قراری میں گزار کے جب اگلے دن وہ سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کے مزار اقدس پہ حاضری کے لیے آئے،
تو مزار اقدس سے آواز آئی، اے اللہ کے بندے، تو رات بھر کیوں پریشان رہا؟ پریشان نہ ہو، کل میں نے تیرے سلام کا جواب اس وجہ سے نہیں دیا کہ میں یہاں سے ڈائریکٹ اپنے نانا جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بات کر رہا تھا۔ اگر میں ان سے گفتگو کا سلسلہ منقطع کر کے تمہارے سلام کا جواب دیتا تو یہ بے ادبی ہوتی۔